السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک گائیڈنس میں حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے عربک لرننگ کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس سلسلے کے اندر ہم نے جو سابقہ لیکچر تھا اس کے اندر اسماء اشارہ کے حوالے سے کچھ وہ پڑھا سنا، جس میں ہاذا اور اس کی جو اگلی دونوں حالتیں ہیں، ہاذا اور ہاذین یا ہاذان یا ہؤلاء، یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میرے چینل کے اوپر وہ ساتھ ساتھ وہ کچھ لکھا ہوا نہیں آتا، تو اس لیے کچھ ٹیکنیکل کچھ مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ آئندہ جو بھی میں بیان کروں گا وہ سامنے وہ ڈسپلے بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن فی الحال میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ جو آئیکن اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ اب تک میری ہر ویڈیو وہ پہنچی رہے اور آپ ایک تسلسل کے ساتھ یہ لیکچر دیکھتے رہیں، کیونکہ ان کا تسلسل کے ساتھ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز پھر چیزیں بیچ میں سے مس ہو جائیں گی اور پھر جن کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر وہ ہاذا کے حوالے سے پڑھا، تو تھوڑا سا میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نئے شامل ہوئے ہوں تو ان کو اگلا لیکچر سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے یہ پڑھا کہ ہاذا یہ مذکر کے لیے یہ اس میں اشارہ ہے، تو اس کے بعد پھر یہ پڑھا کہ ہاذان یا ہاذین، ٹھیک، تو یہ دو کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاذان اور ہاذین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کے اندر ایک ٹیکنیکل فرق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے چل کر جب آپ کو رفع، نصب اور جر کے حوالے سے وہ باقاعدہ مبسوط طریقے سے پڑھایا جائے گا تو پھر یہ چیزیں آپ پر کھلتی چلی جائیں گی۔ فی الحال ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ ہاذا ایک کے لیے، ہاذان یا ہاذین دو کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ہؤلاء وہ سب کے لیے ہے۔ تو آج میں اس کے بعد آپ کو ہاذیہ، ہاتان اور ہؤلاء، اب یہ تین یہ پڑھاؤں گا۔ تو جیسے ہاذا وہ ایک مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہاذا طالب، مثال کے طور پر یہ کہ طالب علم ہے، ہاذین طالبان، یہ دو طالب علم ہیں، ہؤلاء طلاب، یہ سب کے سب طالب علم ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے ایک مؤنث ہے، جیسے ساعہ، گھڑی، تو یہ مؤنث ہے۔ اب یہاں ایک الگ انشاءاللہ لیکچر ہوگا کہ مؤنث کی پہچان کیا ہے۔ یہ ایک الگ ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے کہ عربی کے اندر مؤنث کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، کس کس طرح سے لفظ کو وہ مؤنث بنایا جا سکتا ہے، اور پھر مؤنث کی وہ پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بالکل ایک الگ سے الگ بڑا واسٹ قسم کا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اس پر بعد میں ایک مفصل لیکچر آئے گا۔ فی الحال آپ ابتدائی سی چیزیں جو بہت ضروری ہیں، جو آگے چل کر وہ مدد و معاون ثابت ہوگی، نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ عربی بھی سیکھتے چلے جائیں گے، نہ کہ صرف آپ وہ قواعد ہی وہ رٹتے چلے جائیں۔ چنانچہ ہاذیہ یاد رکھیے گا، جس طرح سے ہاذا مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذیہ عربی کے اندر کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک لڑکا ہے، طالب علم ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ہاذا طالب، ٹھیک، اور اگر وہ دو لڑکے ہیں تو ہم کہیں گے یہ دو طالب علم ہیں، یعنی ہاذان طالبان یا ہاذین طالبین، یہ ایک ہی بات ہے۔ یا اسی طرح سے اگر زیادہ لڑکے ہیں اور مذکر ہیں تو ہم کہیں گے ہؤلاء طلاب۔ اچھا، اب آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک طالب علم ہے، یعنی ایک لڑکی ہے اور وہ طالب علم ہے، تو ہم اس کے لیے کہیں گے ہاذیہ طالبۃ۔ جی ہاں، ہاذا نہیں کہیں گے بلکہ پھر کیا کہیں گے، ہاذیہ طالبۃ۔ یا جیسے گھڑی ہے تو ہم کہیں گے ہاذیہ ساعۃ۔ اب آپ کے سامنے وہ دو طالب علم لڑکیاں ہیں یا دو گھڑیاں ہیں، تو اب ہم ان کے لیے کیا کہیں گے، ہاتان۔ یاد رکھیے گا، جیسے وہاں ہاذان تھا یہاں ہاتان ہے، اور اس کی جو دوسری حالت ہے جس کو ہم حالت نصبی و جری کہتے ہیں، جی ہاں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا کہ یہ نصبی اور جری اور رفعی یہ ان میں کیا فرق ہے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ ہاذان یہ رفعی حالت ہے، اور ہاذین یہ نصبی و جری حالت ہے۔ اسی طرح سے ہاتان یہ رفعی حالت ہے، اور ہاتین یہ نصبی و جری حالت ہے۔
تو بہرحال اگر آپ کے سامنے دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہے کہ یہ دونوں طالب علم لڑکیاں ہیں، تو آپ کہیں گے ہاتان طالبتان، جی ہاں، یا پھر کہیں گے ہاتین طالبتین، تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ اچھا، اب یا اگر گھڑیاں ہیں مثال کے طور پر، ان کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو چونکہ وہ دونوں مؤنث ہیں تو آپ کہیں گے ہاتان ساعتان یا ہاتین ساعتین، جی ہاں۔ اچھا، اب آتے ہیں مثال کے طور پر زیادہ لڑکیاں ہیں یا زیادہ گھڑیاں ہیں، آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیے گا عربی کے اندر جو ہے اس میں اشارہ قریب جو ہے، یعنی قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہاذان یا ہاذا یا ہاؤلا، تو اس میں مذکر اور مؤنث کا جو ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، جو لفظ جو ہے مذکر کے لیے ہے وہی جو ہے مؤنث کے لیے ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے سامنے زیادہ طالب علم ہیں اور آپ ان کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو تب بھی ہؤلاء طلاب، یعنی ان کے لیے بھی ہؤلاء استعمال ہوگا، اور اگر زیادہ لڑکیاں ہیں، زیادہ طالبات ہیں، تو تب یعنی مؤنث ہیں، تو تب بھی ہؤلاء ہی استعمال ہوگا، یعنی ہؤلاء طالبات، تو ہؤلاء طلاب یا ہؤلاء طالبات، تو ہؤلاء کا لفظ جو ہے یاد رکھیے گا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ قریب جو ہے ہم نے آج پڑھ لیا، میں اس کی سمری دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہاذا مذکر کے لیے، یعنی مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور ہاذی ہی اس کے مقابلے میں مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور اگر تثنیہ ہو، دو ہوں، تو ہاذان یا ہاذین مذکر کے لیے، یعنی اگر دو ہوں۔ فرق ان میں یہ ہے کہ ہاذان جو ہے رفعی حالت ہے، اور ہاذین جو ہے اس کی نصبی و جری حالت ہے، اور اگر مؤنث کی طرف دو مؤنث ہوں ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاتان یا ہاتین، ہاتان جو ہے رفعی حالت ہے، جبکہ ہاتین نصبی و جری حالت ہے، اور اگر آپ کے سامنے جو ہے زیادہ ہیں، ایک اور دو سے زیادہ ہیں، تین یا اس سے زائد ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، ہؤلاء۔ تو آج یہ ہماری بحث جو تھی اس میں اشارہ قریب کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ بحث کے اندر جو اس میں اشارہ بعید یعنی دور کی طرف، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر دیٹ کے معنی کے اندر جو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ بحث آپ کے سامنے جو ہے رکھی جائے گی۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے اس استدعا کے ساتھ کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی جو ہے پریس کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔